Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عربی زبان میں قرآن اتارا جس میں کچھ بھی کجی نہیں ہے تاکہ وہ ڈریں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال ایک ایسے شخص کی دی ہے، یعنی ایک ایسے غلام کی دی ہے جس میں بہت سے شریک ہوں اور وہ بھی ضدی ہوں، اور ایک ایسے شخص کی جو بالکل محفوظ ہو اور صرف ایک ہی شخص کا غلام ہو۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پاؤ گے وہ جس میں تم جھگڑ رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی اور وہ قرآن کریم ہے، کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کہلاتی ہے، اور اس کی آیتیں مفہوم کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے اور خود آیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اور وہ بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر لیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور جس کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر یہاں پر نیک لوگوں کو الگ کر دیا گیا اور برے لوگوں کو الگ کر دیا گیا، اور برے لوگوں کی مثال دی گئی کہ کیا وہ شخص جو عذاب کو اپنے چہرے سے ہٹائے اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرے اپنے چہرے کے ذریعے قیامت کے دن، کیا وہ بہتر ہوگا یا وہ جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور اسے جنت میں ایمان اور عمل کی وجہ سے داخل فرما دیا؟ اس کافر سے کہا جائے گا اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو بھی عذاب آیا، اور ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو احساس بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا میں اللہ نے رسوائی ان کے اوپر تھوپ دی، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ اس کو سمجھ جاتے۔ اب یہاں سے ایک بیان گویا چل رہا ہے اور اس میں مثال دی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کہا کہ اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی ہے جس میں خوبیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر
لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال پیش کی ہے، مثال دی، اور یہ اس لیے دی ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور اللہ نے جو انسان کو راستہ سجایا ہے اس پر وہ دھیان دیں۔ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، ہوا پیدا کی، ہے نا، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، ہوائیں پیدا کی، روشنی پیدا کی، تاریکی پیدا کی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی چیز آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، لیکن قرآن اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، پیدا نہیں کیا ہے۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے اور یہ خالق بھی نہیں ہے، کیونکہ خالق اللہ ہے، اس کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، اس لیے اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مخلوق نہ مخلوق ہے اور نہ یہ خالق ہے، بس خالق کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اولین اس کے مخاطبین تھے، جن کو سب سے پہلے شروع میں خطاب کیا گیا، تو وہ عربی زبان جاننے والے لوگ تھے، اس لیے قرآن عربی زبان میں نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عربی میں نازل ہو گیا تو عربوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی تو جو اس کے اولین مخاطبین تھے، جو سب سے پہلے شروع میں نبی کی بات سننے والے لوگ تھے، نبی کی قوم کے لوگ تھے، انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا اور بھی جو کہ صحیفے ہیں، جو اس وقت زبان جو رائج تھی ان کی زبان میں کتابیں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اولین مخاطب وہی تھے۔ اب جب اولین مخاطبین یہ عرب ہوئے، یہ عربی زبان جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں کتاب نازل فرما دی، اس کے بعد اسے پوری دنیا پر لاگو کر دیا۔ فرمایا کہ یہ عربی زبان میں کتاب ہے، قرآن ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی اور کوئی کمی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھا جائے، اعجاز کے اعتبار سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قدامت پسندی کے اعتبار سے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، وہ پرانی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ مسودہ کہہ لیجئے کہ مخطوطات میں اور پرانے اثاثوں میں رکھ دیا جاتا ہے، آگے وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ نئی تعلیم اور نئی ایجادات ایسی ہوتی ہیں کہ اب پرانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ پرانا جو علم تھا وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ ناپید ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ بیل گاڑی چلا کرتی تھی، دو بیل جو ہے ناد دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک بڑی سی گاڑی لگا دی جاتی تھی پیچھے، اور اس کے بعد وہ اس کو کھینچ کے لے سکتے، اس سے سامان بھی ڈھوتے تھے، اسے کاروبار کا سامان بھی لے جایا کرتے تھے، اور اس پر 10-20 لوگ بیٹھ بھی جائیں تب بھی وہ کھینچ کے لے کے چلا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کا کاروبار خوب ترقی پر تھا، لوگ خوب گاڑیاں بنواتے تھے، لیکن آج بنانے والے نہیں، اب وہ قدیم علم ہو گیا۔ ہاں ایک دکھایا جاتا ہے کہ یہاں سے شروعات ہوئی ہے، لیکن اب کیا ہے، اب نئی نئی ایجادات ہیں، لوگ اس کی طرف ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ آج نئی نسل جو ہے، آپ دیکھیے سائیکل کی طرف، حالانکہ سائیکل اب بھی عام ہے، سائیکل کی طرف نہیں آتی ہے، اب تو اس کو موٹر سائیکل یا اس کے اوپر کی چیز چاہیے، نئی نسل کو کیوں، ترقی پذیر ہے۔ تو ایسے ہی ہر کتاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اپنے زمانے میں کتاب بہت مفید ہوتی ہے، بہت کارآمد ہوتی ہے، لیکن زمانہ گزرتا جاتا ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم حیثیت والی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر بعد والوں کے لیے جو 50 سال بعد 100 سال بعد آنے والے ہوتے ہیں، جب وہ کتاب کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ ہماری بیسک چیز تھی، یہ بتایا گیا تھا، اب یہ بیسک چیز کنارے رکھ دی گئی ہے، آگے فروعات اتنی ترقی ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انجیل زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک، زبور اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک،
تورات اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک، بالکل مناسب موضوع. اسی طرح دیگر صحیفے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے ہو، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے ہوں، سارے اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح. اس کے بعد اب جب قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے اسے 1400 سال پہلے نازل کیا. اس وقت تو کچھ نہیں تھا، جو آج کی ترقیات ہے اس وقت تو نہیں تھی نا. لیکن آج کی ترقیات کے باوجود بھی قرآن کے مفہوم میں، قرآن کے اعجاز میں، قرآن کی خوبی میں کوئی فرق نہیں آیا اور تا قیامت نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے. لہذا قیامت تک جتنے بھی وسائل ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہوں گے، جن حالات سے انسان گزریں گے، ان کو جو چیزیں درپیش ہوں گی، ان کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آیت، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت نے سواری کے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے. تم اس پر سواری بھی کرتے ہو اور یہ تمہاری زینت کا ذریعہ بھی ہے. گھوڑے وغیرہ کیا ہے؟ زینت کا ذریعہ بھی ہے. آج بھی جس کے یہاں گھوڑا ہوتا ہے اس کی شانی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن اللہ نے پھر کیا کیا کہ سواری کا ذکر کر کے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایسی بھی چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو. لہذا اب اس کے بعد جب سواریاں ایجاد ہونا شروع ہوئی، تانگا آیا، بیل گاڑی آئی، پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ سائیکل آئی، پھر موٹر سائیکل آئی، کار آئی، ہے نا. پھر اس سے آگے چل کر انسان ٹرین پر آیا، جہاز آیا، ہیلی کاپٹر آیا، اسپیس کرافٹ آیا، راکٹ آیا، نہ جانے کہاں تک انسان پہنچتا چلا جا رہا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا ایسی سواریاں پیدا کرے گا جس کو تم جانتی نہیں ہو. اتنی سواریاں ہم تیراکی بھی جانتے ہیں، سمندر کی تہوں میں گھس جاتے ہیں، ایسی سواریاں ہمارے پاس موجود ہے، پنڈوبیاں موجود ہے کہ ہم مہینوں مہینوں پانی کے اندر ڈوبے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب مزید ایسی سواریاں ہوں گی کہ جن کو تم نہیں جانتے. یہ جو سواریاں ہیں اس کو ہم جانتے ہیں، لیکن آگے کون سی سواری آئے گی اس کو ہم نہیں جانتے، اسے ہم نہیں جانتے. تو یہ قرآن آگے کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے. تو قرآن فرسودہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، مسائل کے لحاظ سے اور حالات کے اعتبار سے. جو بھی انسان کے ضروریات ہیں، جو بھی معاشرے کی ضروریات ہیں، وجود میں وہ چیز آتی رہیں گی، قرآن ہمیشہ اس کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا، ہمیشہ. تو قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرما دیا. ایک جگہ فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اندر باطل آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کہیں سے نہیں آ سکتا، بالکل محفوظ فرمایا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے قرآن، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو اللہ حفاظت بھی کر رہا ہے. اگر کوئی شخص بدبخت یہ سوچے کہ ہم قرآن میں کمی نکال دیں، کوئی کجی نکال دیں، تو اس کی زندگی پوری ختم ہو جائے گی. قرآن میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا. یہ اللہ کا وہ ہے. کیونکہ ہمارے اور آپ کی جو زبان ہے، ہماری جو لینگویج ہے، ہماری لینگویج میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق سے جو چیز پیدا ہوگی، جو چیز نکلے گی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن خالق کی زبان سے نکلی ہوئی چیز، خالق کی ذات سے نکلی ہوئی چیز، اس میں کوئی غلطی ہو جائے ناممکن ہے، ناممکن ہے. ابھی کچھ سالوں پہلے ایک انگریز جو عربی زبان کا بڑا ماہر، انگریز عربی زبان بہت جانتے ہیں کیونکہ عرب میں رہتے ہیں نا، وہ پورا یہ آپ کا فلسطین اور کیا بولتے ہیں یمن اور لیبیا، یہ سب ہر جگہ یہ یہودی اور عیسائی سب بسے ہوئے ہیں، ان کی زبان یہ عربی ہے، عربی زبان جانتے ہیں. تو عربی زبان کا ماہر، اس نے قرآن میں 20 غلطیاں نکالی، 20 غلطیاں کہ تمہارے قرآن میں کیا بولتے ہیں گرامر کے اعتبار سے یہ غلطی پائی جاتی ہے. سمجھ رہے نہیں؟ اللہ رب العزت نے
کسی اسکالر کے ذریعے ایسا جواب دلواتا ہے کہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو غلطی ہم نے ڈھونڈی تھی حقیقت میں وہ غلطی نہیں، وہ خود ہماری کمی تھی، وہ غلطی نہیں تھی بلکہ وہ کیا ہے، ہماری سمجھ کی کمی تھی، ہم خود نہیں سمجھ سکے۔ قرآن تو خود جو ہے اصول بیان کرتا ہے، اور جو چیز اصول بیان کر رہے ہیں اس میں ہم کہاں سے غلطی پا جائیں گے؟ اور پھر خالق کی طرف سے اصول ہو اس میں کون سی کمی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن میں کوئی کمی نہیں پائی جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر ہر قسم کی مثالیں رکھی تاکہ لوگ دھیان دیں، غور کریں۔ اس کے بعد ایک مثال دی، اب ذرا غور کرو، مثال کیا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ غلام ہے، اور اس کے خریدنے والے کئی لوگ ہیں، یعنی کئی لوگ مل کر انہوں نے ایک غلام کو خرید لیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں آدمی کیا کرتا ہے، ساجھیداری میں خریدتا ہے کہ بھائی چلو اس کو ساجھیداری میں کر لیا جائے، پارٹنرشپ میں، پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح غلام بھی لوگ خرید لیا کرتے تھے کہ کئی لوگ مل کر ایک غلام خرید لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف ایک غلام ہے، اس کے خریدنے والے، اس کے حصے دار، ساجھیدار کئی ہیں، اور سب ضدی ہیں، سب ضدی ہیں۔ اور ایک طرف وہ ایک غلام ہے جس کا خریدار صرف ایک ہے، اس کا مالک صرف ایک ہے۔ اب ان دونوں غلاموں میں کون زیادہ بہتر اور راحت اور سکون میں ہوگا؟ کیا جس کے بہت سے ساجھیدار ہیں اور وہ سب ضدی ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ صرف ہمارا ہی کام کرے، دوسرے کا نہ کرے، وہ آرام اور راحت میں ہوگا؟ وہ ہوگا؟ یا وہ جو صرف ایک آدمی کا غلام ہو اور اسی کی بات مان رہا ہو، بقیہ سارے لوگوں سے محفوظ ہو، وہ راحت و آرام میں ہوگا؟ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ تو وہی جو ایک آدمی کا غلام ہے وہی بہتر ہے، کیونکہ وہی جو آرڈر کرے گا اسی کا وہ کرے گا، وہی جو کرے گا اسی کی بات وہ مانے گا، کسی اور کا وہ محتاج ہے ہی نہیں۔ اور وہ تو کئی کا محتاج ہے، یہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، یہ کام کرو وہ کام کرو، اس کو دن بھر چکی کی طرح چلا دیا اسے، اور وہ پس جاتا ہے، دن بھر مل کر تھک کر چور چور ہو جاتا ہے، اسے سکون اور راحت ایک پل بھی نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مثال ہم نے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اب اس کو ذرا ایمان اور کفر پر لے کے جاؤ، اعتقاد کے اوپر لے کر جاؤ، کہ ایک طرف غیر اعتقاد والے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ بہت سے معبود ہیں، یہ بارش کا رب ہے، یہ پریشانیوں کا رب ہے، یہ راحت اور سکون دینے والا رب ہے، یہ جو ہے دن کا رب ہے، یہ سورج کا رب ہے، یہ چاند کا رب ہے، یہ اناج اور غلے کا رب ہے، یہ ان کا رب ہے، وہ ان کا رب ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آئے دن انہی کے جھگڑوں میں پڑا رہتا ہے، آج ان کا یہ خدا بلا رہا ہے، کل ان کا وہ خدا بلا رہا ہے، آج اس خدا کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، کل اس خدا کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، ان کو کسی پل کوئی چین اور سکون نہیں ہے، کوئی پل سکون اور چین نہیں ہے۔ اور ایک طرف ایمان والا ہے، وہ صرف ایک کا غلام ہے، ایک کا پرستار ہے، ایک کا مطیع فرما بردار ہے، جب بھی بلاتا ہے وہی بلاتا ہے، جب بھی حکم دیتا ہے وہی حکم دیتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ جو تمام خداؤں میں بٹا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا یہاں پر دوسرے بہت سے معبود ہوتے تو یہ کائنات کا نظام کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ وہ معبود کیا کرتے؟ پورا فساد برپا کر دیتے۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، یوں ہی ہوتی رہتی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تلوار ان میں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑی لمبی تفصیل اس نے شعر میں پیش کی ہے، تو کہ دو خدا ہوتے تو یہ جھگڑا ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو محفوظ کیا، صرف اپنا پرستار، اپنا مطیع فرما بردار بنایا، باقی سب سے ان کو بالکل الگ کر دیا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اس طرح کا قصہ کہ 3 لوگ تھے، ندی میں کود پڑے۔ ایک تو بہرحال شرک سے ہے، وہ بھی غلط ہے، مثال کے طور پر سکھ وہ صرف ایک کو مانتے ہیں، اور مسلمان صرف اللہ کو مانتا ہے، اور ہمارے برادران وطن وہ ایک نہیں، ان کے 33 کروڑ خدا ہیں، 33 کروڑ خدا ہیں، 80 کروڑ کی آبادی ان کی ہے، 33 کروڑ ان کے خدا ہیں۔
دوسری زبان میں کہہ لیجئے ہر ایک انسان پر ایک خدا، یوں کہہ لیجئے تقریباً ہر ایک ڈیڑھ انسان پر ایک خدا ملے گا. یہ ان کا تناسب ہے. ہر چیز جو یہ دیکھیں گے وہ ان کے خدا ہے، ان کا معبود ہے. تو قصے میں ہوا کہ مسلمان نے چھلانگ لگائی، یا اللہ کہہ کے وہ پار ہو گیا. اس نے چھلانگ لگائی، واہ گرو کہہ کے وہ پار ہو گیا. انہوں نے چھلانگ لگائی، ڈوبنے لگے. اب یہ لگے دیوتا کو پکارنے، ہے پربھو، ہے دیوتا، ہے کالی مائی، ہے فلا، جس اس کو پکارے. آخر کار یہ ڈوب گئے. بہرحال بعد میں تینوں کا انتقال ہوا، سب حاضر ہوئے، ایک ساتھ ملے. تو اس نے کہا کہ پربھو ہم کیوں ڈوبے؟ وہ تو اپنے خدا کو ماننے والے تھے، وہ تو نکل گئے، ہم کیوں ڈوبے؟ تو ان کے خدا نے کہا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم ہر مرتبہ ایک نئے خدا کو پکار رہے تھے، اور میں بار بار اس خدا کے روپ دھار رہا تھا، میں اس کا کپڑا پہن رہا تھا. اتنی دیر میں تم دوسرا پکار دیتے، پھر میں اس کا کپڑا چینج کرتا، تم دوسرا پکار دیتے، پھر میں اس کا کپڑا. تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، تمہاری غلطی ہے، تم غوثوں کو پکار رہے تھے. یہی حال کفر اور ایمان کا ہے. کفر والا ہمیشہ غلاظت میں جائے گا، گندگی میں جائے گا، اور وہ ڈوب کر رہے گا، وہ کبھی بچ نہیں سکتا ہے. اور ایمان والا ہمیشہ سالم رہے گا، محفوظ رہے گا. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. پھر اللہ کے سامنے تم آپس میں جھگڑو گے، تمہارا مقدمہ پیش ہوگا، اور تم جھگڑو گے، تم اپنے خداؤں کو پکارو گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، وہ خود اپنے اس میں پریشان ہوں گے. ہاں جو ایمان والے ہوں گے وہ ہوں گے. دوسری بات ہے کہ انکم تختصمون، جو یہاں پر ہے کہ عند ربکم تختصمون، تم اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ان کے حق تلفی کرتے ہیں، ان کے حقوق دبا لیتے ہیں. تو آخرت میں جو ہے اس کا معاوضہ دلوایا جائے گا، اس کا معاوضہ دلوایا جائے گا. ایک جگہ روایت آتی ہے کہ میاں بیوی کھڑے ہوں گے، یہ گویا آپس میں جھگڑیں گے. تو جب شوہر کی باری آئے گی تو بیوی کے زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور اس کے اعضاء خود بولیں گے، بیوی کے اعضاء خود بولیں گے کہ تم نے اپنے شوہر کے خلاف یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ نافرمانی کی، یہاں پر لڑائی کی، یہاں پر جھگڑا کیا، یہاں پر تم نے وہ کیا، وغیرہ وغیرہ. اور جب بیوی کی باری آئے گی تو شوہر کی زبان پر تالا لگ جائے گا. اس سے کہا جائے گا تم نے اپنی بیوی جو تمہارے ماتحت تھی اس کے اوپر یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہاں پر ظلم کیا، یہاں پر تم نے اس کا حق دبایا، وغیرہ وغیرہ. عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے سامنے تم جھگڑو گے. تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے. قرآن میں جگہ جگہ اس کے بارے میں کئی جگہ ہے کہ اس دن جو ہے زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر تالا لگ جائے گا اور ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، وغیرہ وغیرہ. کہیں پر یہ بتایا گیا کہ پورے جسم کے انگ جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ اس سے تم نے کیا 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 ہے. پھر اسی طرح حقوق کی بات آئے گی. تو جب حقوق کی باری آئے گی تو یہ جن کی آپ نے حق تلفی کی ہے اور حق دبایا ہے وہ سب آ کے آپ سے جھگڑیں گے، رب کے سامنے وہ مقدمہ پیش کریں گے. انہوں نے میرا یہاں پر یہ لیا تھا، دنیا میں یہ کر ڈالا تھا میرا، یہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ انکار کریں گے، اعضاء گواہی دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی نیکیاں وہ ایک ایک کر کے اس کو دی جائیں گی، اور آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، اس کی برائیاں آپ کے اوپر لادتی چلی جائیں گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ تمام اعمال صالحہ کے باوجود بھی، ایمان ہونے کے باوجود بھی، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے برائی کی وجہ سے، اور جو دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، جہنم میں جانا پڑے گا. یہ ہے رب کے سامنے جھگڑا. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جہنم سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.